كفوا أحد آمین ضرور کہیے گا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انك مجیب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والعاقبة للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضى والنبی المجتبى والرسول المصطفى سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. صلی علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعین. شہداء کی سال ثواب کے لیے دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا ما شاء الله ودليلا حتى أسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. نعرہ صلوات. اللهم صل علی حدیث سرکار ختمی مرتبت ہے. صلوات تو کسی بھی کیفیت میں بھیجیں ثواب ہے، لیکن بلند آواز سے بھیجیں تو اللہ دل سے منافقت کو بھی دور کر دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ
شب جمعہ شعبان کی آخری ایک اور تیسری مرتبہ آپ مل کے بلندر صلوات محمد محمد وعجل فرجہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے شہداء اور مرحومین کے ایصال ثواب پر ذکر قرآن اور ذکر اہل بیت اطہار کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس نے توفیق عطا کی مجھ ناچیز کو کہ میں آپ کی خدمت میں پہنچوں اور شہداء کے ذکر میں اپنا حصہ بقدر امکان، بقدر اوقات، بقدر حیثیت شامل کر سکوں۔ اور خود قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ قیامت کے جو گواہ ہیں، ہمارے اعمال کے گواہ، ہمارے اعضاء بھی گواہی دیں گے، ساتھ میں وہ مقام بھی گواہی دے گا جس پر وہ نیک کام انجام پا رہا تھا۔ تو اس بندے فقیر نے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ مختلف دنیا کے حصوں میں جا کر ذکر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کر سکوں۔ یہاں پہلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا شہر میں، تو میں ذاتی طور پر بھی اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہوں کہ میرے گواہوں میں انشاءاللہ قیامت کے دن ایک گواہ کا اور اضافہ ہو رہا ہے اس مقام کا، کہ یہ مقام گواہی دے سکے ہم سب کے لیے کہ شعبان کا آخری شب جمعہ تھا اور مومنین جمع ہوئے تھے ذکر مولا حسین علیہ السلام کرنے کے لیے، ذکر رسول اور آل رسول کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں بہت مشکور ہوں، اور ہمارے محترم بزرگ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ پر بہت خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے۔ آپ کی اجازت ہے تو میں یہیں سے بات شروع کروں آپ کی اجازت، کیونکہ شعبان المعظم اپنے اختتام پر قبلہ صاحب آپ کی بھی اجازت سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ کی خدمت میں بھی شکر گزار ہوں آپ کا۔ شعبان المعظم کا خلاصہ پتہ ہے کیا ہے؟ یکم شعبان المعظم زینت پنجتن کی آمد ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آپ قدیمی مومن ہیں، آپ ماؤں کی گودیوں سے ہم یا علی یا حسین کہنا سیکھ چکے ہیں، تو میں ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے فقط اشارہ ہی کافی ہوگا۔ یکم شعبان المعظم زینت پنجتن کی آمد ہے، اور 3 شعبان المعظم تکمیل پنجتن کی آمد ہے۔ پنجتن مکمل ہوئے اب عبداللہ الحسین کے آنے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت تھی رکی رہی جب تک حسین ابن علی دنیا میں نہ آ گئے، کیونکہ حسین جب چادر میں آئیں گے تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مل کے صلوات بھیجیں نام ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، محمد وآل محمد، محمد وآل محمد۔ امام حسین علیہ السلام پنجتن کو مکمل کر دیتے ہیں۔ آئے مباہلہ رکی رہی جب تک حسین ابن علی دنیا میں نہ آ جائے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ آیت اس وقت تک مصداق پورا نہیں ہوتا جب تک اب عبداللہ الحسین دنیا میں نہ تشریف لے آئے۔ سورہ دہر رکا رہا جب تک امام حسین کی روٹی نہ شامل ہو جائے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ توجہ فرمائیے گا، تو یکم شعبان المعظم زینت پنجتن کی آمد ہے، اور 3 شعبان المعظم تکمیل پنجتن کی آمد ہے، اور 4 شعبان المعظم تسکین پنجتن کی آمد ہے۔ ابو الفضل عباس علیہ السلام، جو پنجتن کی تسکین کا نام ہے عباس۔ 11 شعبان المعظم شبیہ پنجتن کی آمد ہے، جنہیں تاریخ یاد ہے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام۔ اگر ہو سکا تو عرض کروں گا کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب فقط شبیہ مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ شبیہ پنجتن ہے علی اکبر۔ اور 15 شعبان المعظم منتقم مصائب پنجتن کی آمد ہے، جو پنجتن پر اور رسول پر جو مصائب ہیں ان کا انتقام لینے والے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ توجہ فرمائیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ کی توجہ تو میں خلاصہ کر دوں، دیکھیں ہر ہستی کا تعلق جڑتا ہے ایک ہی خاص ہستی سے جا کے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا بنت علی ابن ابی طالب، حسین ابن علی ابن ابی طالب، عباس ابن علی ابن ابی طالب، 7 شعبان المعظم شہزادہ قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، 11 شعبان المعظم علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب،
اور مولا امام زمانہ علیہ السلام ابن حسن عسکری ابن علی النقی ابن محمد تقی ابن علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن مولا زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. آپ پوری کربلا کو دیکھ لیجئے، پوری کربلا. شہزادی بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا بنت علی ابن ابی طالب، مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، طفلان مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، اون محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابی طالب، سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب، علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. پوری کربلا تو پال کر دیا آقا ابو طالب علیہ السلام نے. توجہ، لبیک یا حسین یا علی. توجہ ہے آپ کی، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. یعنی ہر ہستی کا تعلق ایک ہستی سے جا کر جڑتا ہے. شجرہ طیبہ میں، شجرہ مبارکہ کے جو بنیاد ہیں، مولا ابو طالب علیہ السلام. بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا. توجہ ہے آپ کی، بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا اور پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. تو قرآن میں شجرہ مبارکہ کا ذکر بھی ہے، شجرہ ملونہ کا ذکر بھی ہے. اب دیکھیں سورہ نور میں شجرہ مبارکہ کا ذکر ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. یہ شجرہ مبارکہ کا ذکر بھی ہے قرآن میں. اس کی تفصیل کبھی آیا تو کسی اور صورت میں خدمت میں بیان کی جائے آپ کی کہ اس پوری آیت میں کتنی تمثیلی آیت ہے یہ، کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اس کے نور کی ایک مثل ہے کہ جیسے ایک طاق ہو، اس کے اندر چراغ ہے، چراغ فانوس میں ہے اور وہ فانوس روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے، جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. دیکھیں بہت زیادہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں اور کیا ہی بلند سماعتیں ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی اس کی مثل نہیں، لیکن اللہ کے نور کی مثل ہے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ، اللہ کے نور کی مثل ہے. تو فرق کیا ہے؟ مثل اور مثل میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں اللہ کی مثل کوئی نہیں، اللہ کے نور کی مثل ہے. یہ خود قرآن کہہ رہا ہے، دونوں آیتیں قرآن میں ہیں. یہ لطافت ہے عربی زبان کی. اردو کی محدودیت ہے کہ دونوں کا ترجمہ ہے مثال، اللہ کی کوئی مثال نہیں. لیکن مثل اور مثل میں عربی میں ایک فرق ہے. مثل کہتے ہیں ذات میں اس جیسا ہونا، ذات میں اس جیسا کوئی نہیں. مثل کہتے ہیں صفات میں اس جیسا ہونا. اللہ چاہے تو اپنی صفت کا مظہر کسی کو بنا سکتا ہے. اللہ کی ذات جیسا کوئی نہیں، لیکن اللہ اپنی صفت کا کسی کو مظہر بنانا چاہے. دیکھیں آپ میں عرض کروں، جو بہت خوبصورت ایک مصرع ہے کہ محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا اور اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. دیکھیں علی غدیر میں اظہر ہے، معراج میں مظہر ہے. جو سمجھ سکیں اس بات کو. اظہر یعنی جو زیادہ ظاہر ہو، مظہر وہ کہ اللہ نے جس کے لہجے میں بات کی ہو. مظہر اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. اور کس کے تصور میں بلندی کا تصور کہ اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی تھا. تو اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے اللہ کے نور کی، لیکن مثل ہے. دیکھیں اور اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی طرح سے مشتق فرمایا کہ اپنی ایک صفت کا مظہر بنایا. یعنی وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا. الہی بحق محمد وانت المحمود و بحق علی وانت العلی و بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض و بحق الحسن وانت المحسن و بحق الحسین وانت قدیم الاحسان. یہ دعا تو سب کو یاد ہے نا، پنجتن پاک کے صدقے میں دعا. تو اس دعا سے کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا، وہ فاطر السماوات والارض تھا تو انہیں فاطمہ زہرا بنایا.
وہ محسن تھا تو انہیں حسن مجتبیٰ بنایا. اس میں ایک پیغام بھی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وہ قدیم الاحسان تھا تو انہیں حسین سید الشہداء بنایا. اور توجہ کیجیے گا، وہ معبود تھا تو انہیں زین العابدین بنایا. وہ عالم الغیب والشہادہ تھا تو انہیں باقر العلوم بنایا. میں اسی شجرہ مبارکہ پہ بات کر رہا ہوں. وہ صادق الوعد تھا تو انہیں جعفر صادق بنایا. اسے وہ کاظم الغیث تھا تو انہیں موسی کاظم بنایا. اسے رضا پسند تھی تو انہیں علی رضا بنایا. اسے تقوی محبوب تھا تو انہیں محمد تقی بنایا. وہ نقی مزاج تھا تو انہیں علی النقی بنایا. وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا تو انہیں حسن عسکری بنایا. اور توجہ کیجیے گا، وہ خود غائب تھا لہٰذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے پردے میں مل کے امام زمانہ. اللہم صلی تو یہ شعبان المعظم کی برکتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. شروع ہوتا ہے بی بی شہزادی زینت پنجتن، اور 15 شعبان المعظم مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ. یہ پورا شجر مبارکہ ہے کہ جو مظہر صفات خداوندی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے بھی یہی کہا ہے، خود حدیث میں تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپنانے کی کوشش کرو. دیکھیں جو ہم کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک اس کا فقہی مطلب ہے، نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ یعنی یہ کہ کوئی ریاکاری نہیں ہے، اس میں صرف اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہا. وہی نماز قبول ہے، وہی عبادت قبول ہے. ہارون رشید نے ایک مسجد بنوائی، افتتاح ہونے والا تھا کہ بہلول پہنچ گئے، اپنے نام کی تختی لگا دی. تو ہارون رشید نے غصے میں آ کے کہا کہ یہ کس نے تختی لگائی ہے اپنے نام کی؟ بہلول نے آ کے کہا بس سمجھ میں آ گیا کہ نام کے لیے بنوائی تھی، اللہ کے لیے نہیں بنوائی تھی. تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے. اچھا میں نہیں کہہ رہا کہ تختی لگانا ہے، کسی کا نام لگانا ہے غلط بات ہے، نہیں، کسی کو تشویق دلانے کے لیے ہو اور یاد رکھنے کے لیے ہو وہ الگ بات ہے. لیکن کوئی خالی اسی نیت سے کر رہا ہے کہ میرا نام وہ ہوا ہو جائے. تو اب ذرا غور فرمائیے گا کہ تخلقوا باخلاق اللہ کا اللہ کے اخلاق اپنانے کی کوشش کرو. تو ہم جب پڑھتے ہیں نا قربت، نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ قربتاً اللہ کا ایک فقہی مطلب ہے کہ ریاکاری نہیں. اس کا ایک عرفانی مطلب بھی وہ یہ ہے کہ جس کے اندر جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بندے میں آتی جائیں گی وہ اتنا ہی رب سے قریب ہوتا جائے گا. یعنی یہ کہ وہ ارحم الراحمین ہے، اور میں تم بھی رحم کرنے والے بن جاؤ. جتنا رحم جس میں بڑھ جائے گا وہ اللہ سے اتنا قریب ہو رہا ہے. یہاں قریب ہونے کا مطلب 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر نہیں ہے، اس سے فاصلہ مکانی کوئی نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے. قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں سے اسلام آباد جا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اتنا فاصلہ رہ گیا، اتنا رہ گیا، اتنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ معاملہ نہیں ہے. قریب ہونے کا مطلب یہ کہ جتنا اس کی صفت ہمارے اندر ظہور کرتی جائے گی. یعنی مثلا وہ ستار العیوب ہے، تم بھی عیب چھپانے والے بن جاؤ. بھائی اگر کسی کی کوئی بات پتہ چلی آپ 10 واٹس ایپ گروپ میں فارورڈ نہ کریں خواہ مخواہ اسے. کیوں؟ اس لیے کہ عیب چھپا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی دنیا میں کسی کا ایک عیب چھپا دے تو اللہ قیامت میں اس کے 70 عیب چھپا لے گا. جب اولین اور آخرین جمع ہوں گے اس وقت اللہ تعالیٰ عیب کو چھپا لے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت جتنی ہم میں جھلکتی چلی جائے، وہ رزاق متین ہے کہ تم بھی بانٹنے والے بن جاؤ. جو جتنا اللہ کا نمائندہ بن جائے گا اس روئے زمین پر اتنا قربتاً اللہ کو حاصل کرتا رہے گا. یہ بات ذہن میں رہ جائے گی انشاءاللہ سے. تو عزیزان گرامی عرض یہ ہے، اور ہم تو دیکھیں ان کے ماننے والے ہیں. خاص طور پر میں ظاہر ہے کہ جب آپ کی خدمت میں یہاں پر آیا ہوں تو اپنے آپ کے لیے، آپ سب کے لیے کوئی نہ کوئی ایک بات یوں کہہ کے جاؤں. میں نے کہا یکم شعبان المعظم زینت پنجتن کی آمد ہے نا، 3 شعبان المعظم تکمیل پنجتن کی آمد. ذرا غور کیجیے گا. حتیٰ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا نام بھی اللہ نے رکھا، روایت ہے. اور احترام آپ دیکھیے گا کتنی روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے جب، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تھی. حتیٰ امام حسین قرآن کی تلاوت روک کر شہزادی زینب کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. جملہ کہنے لگا ہوں اگر آپ کی توجہ ہے، یعنی جس کے احترام میں 2 قرآن اپنے مقام سے بلند ہو جائے.
اب آپ دیکھیے گا کہ یہ وہ باہمی احترام کا تعلق ہے. بنت خاتون جنا بنت علی ہے زینب، اور گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب. کبھی زہرا، کبھی حیدر، کبھی آغوش نبی، یعنی قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب. اور آپ تمام کے حاجات کے لیے کتنے مومنین نے مجھ سے اپنی دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے، بالخصوص جو صاحب مجلس جنہوں نے یہ اہتمام بھی کیا، ان کے لیے بھی مشکور ہوں. جناب محترم نادر علی صاحب ہیں ہمارے سامنے، علی رضا صاحب تشریف فرمائے، نادر عباس صاحب ہیں، ان کی والدہ، اور وہ تمام احباب آپ قبلہ آپ تشریف فرمائیں، عباد حسین صاحب اور جو مرحوم کے اور جو شہید کے بھائی، اور تمام بہت سارے شہداء کے ورثاء یہاں تشریف فرمائیں. آپ تمام کے لیے اور حاجات کی برابری کے لیے، کسی نے اپنی اولاد کے لیے، کسی نے اپنے اور معاملات کے لیے. بنت خاتون جنا بنت علی ہے زینب، گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب، کبھی حیدر، کبھی زہرا، کبھی حیدر، کبھی آغوش نبی، یعنی قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب. اور جب بھی تیرا نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل، جب بھی تیرا نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل. یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب؟ اللہ صلی علی محمد. عباس کی بہن تھی علمدار بن گئی. صبح شام جب یزید سے ہوئی روبرو، صبح شام جب یزید سے ہوئی روبرو، بنت علی حسین کا افکار بن گئی. کیا بات ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ کیجیے گا. اب ایک بات اور ہم نے عرض کیا کہ اللہ کی صفت کے جتنے زیادہ ہم مظہر بنتے جائیں، وہ ارحم الراحمین رحم کرنے والے بن جائیں، رزاق متین ہے بانٹنے والے بن جائیں، غفار الذنوب آپ بھی معاف کرنے والے بن جائیں. جن امام حسین کے ہم ماننے والے ہیں، انہوں نے اپنی اس ظاہری حیات کے، دنیاوی حیات کے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا، جنہیں فطرس کا واقعہ یاد ہے، اور آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کیا، جنہیں حر کا واقعہ یاد ہے. پہلے دن فطرس کو معاف کیا، آخری دن حر کو معاف کیا. جی حسین فقط علیہ السلام نہیں ہے، حسین علیہ السلام بناتا ہے. آپ سنیں گے تو پھر میں کچھ کہہ سکوں گا. ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ تم حسین کو علیہ السلام کیوں کہتے ہو؟ حسین علیہ السلام نہیں، حسین علیہ السلام بناتا ہے. شب جمعہ زیارت وارثہ پڑھنے کی تاکید ہے نا. وہ حر کہ جو چند لمحوں پہلے تک ان جملوں میں ہو سکتے تھے کہ لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت پہ امام حسین علیہ السلام کی نظر کرم ہوئی. اب ان جملوں میں شامل ہے السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ زہرا سیدۃ نساء العالمین. یہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام بناتے ہیں. علیہ السلام گر ہے حسین. اور کتنا جلدی میر انیس نے لکھا کہ آج چل گیا سوئے ارم دار فنا سے، کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے. چند لمحوں میں امام حسین علیہ السلام. یہ کرم ہے امام حسین کا، تو ہم ان کے ماننے والے ہیں. پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا، آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کیا. کاش ہم اپنی ذاتی رنجشوں کو بھلا کر آگے بڑھ سکیں اور معاف کر سکیں. دیکھو اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، آپ کے پاس وہ آیا کہا یا مجھے معاف کر دو، یہ پھر آسان ہے معاف کر دینا. لیکن کسی نے اگر آپ کے بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے اور پھر وہ آئے معافی مانگنے کے لیے، مشکل ہوتا ہے معاف کرنا. اگر حر جیسا معافی مانگنے والا کوئی نہیں تو حسین جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں. جی تو اب عبداللہ حسین علیہ السلام، یہ کرم امام حسین السلام کا ذہن میں رکھیے گا. یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو ہمارے سیکھنے کی باتیں. امام حسین علیہ السلام، اچھا حر نے بھی کیا کام کیا؟ دیکھیں حر نے، پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں جس میں پوری تاریخ ہے، حر نے نمازیں نہیں بدلی تھی، حر نے امام بدلا تھا. حر نے نمازیں نہیں بدلی، حر نے اپنا امام بدلا. امام بدل کر راہ راست پر آ گیا. جو حسین کو اپنا امام بنا لے تو حسین کریم ابن کریم ہے.
تو کوئی آئے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں، اور پھر دیکھیں اب امام حسین علیہ السلام کے لیے کتنی بڑی بات تھی کہ خیر وہ تو معصوم امام حجت خدا، حر امام حسین کو لے کر آئے تھے کربلا. ظاہری طور پر یہ ہوا تھا کہ حر نے راستہ روکا تھا. کیا شے حر کو بچا گئی؟ کیا شے؟ میں کہوں احترام مادر حسین، احترام مادر حسین بچا گیا. غور طلب بات یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا ہے حر نے اور امام حسین کے ذوالجناح کی لگام کو پکڑا تو امام نے کہا ثقلت کو امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یہ امام حسین کیوں کہیں گے کسی کو؟ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ رحمت للعالمین کے نواز سے امام حسین کسی کو بد دعا تو دے ہی نہیں سکتے. امام حسین کیوں کہہ رہے ہیں اس کو کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے؟ یہ کیوں کہیں گے امام حسین؟ پتہ کیا؟ اس لیے کہ امام حسین جانتے تھے کہ جب میں اسے اس کی ماں سے یاد کروں گا نا تو اسے میری ماں فاطمہ زہرا یاد آئے گی، اور اس کی ہدایت کا راستہ گزرتا ہے احترام فاطمہ زہرا سے. تو حر نے پلٹ کر کہا کہ اگر مجھے کسی اور نے جملہ کہا ہوتا عرب میں تو میں ویسے ہی پلٹ کر اسے جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں گا، میں جانتا ہوں آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے تو میں آپ کو یہ جواب نہیں دے سکتا. یہ احترام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا حر کو بچا گیا. اس لیے جتنا ہو سکے، یہاں سے ایک اور درس ملتا ہے، جتنا ہو سکے خاضع و خاشع رہیں، تسلیم رہیں اس خانوادے کے سامنے. جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، چاہے میرے سنی بھائی سن رہے ہیں، شیعہ بھائی سن رہے ہیں، کوئی بھی سن رہا ہے، آپ کی کوئی بھی فقہ ہے، آپ ہاتھ باندھ کر ایسے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ کھول کے ایسے نماز پڑھتے ہیں، وہ آپ کا خود کا معاملہ ہے، وہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خدمت میں پہنچنا ہے اور بات کرنی، جواب دینا ہے. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس خانوادے کے سامنے احترام کے ساتھ رہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں نہ کہیں سے راہ ہدایت کو کھولے گا. اور ایسے راہ ہدایت کو کھولا کہ حر گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا. حر گھیر کے لائے تھے نا، توجہ چاہتا ہوں شب جمعہ، حر گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا، اور حر کو حسین گھیر کے جنت میں لے گئے. بھائی مل کے صلوات بھی تو نام ہے اب عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد وعجل فرج. بات کو ایک منطقی انجام تک پہنچاؤں. ایک بات اور ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، قبلہ صاحب تشریف فرمائیں اور کچھ چند قرآن کی آیات آپ کی خدمت میں پڑھوں، مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے بھی شب جمعہ ہے. 2-3 پوائنٹس ہو گئے، آخر میں اس کو خلاصہ بھی کریں گے کوشش کر کے. تیسرا پوائنٹ میں جو سمجھتا ہوں جو ضروری ہے، ایک یہ تخلقوا باخلاق اللہ، خدائی صفات اپنانے کی کوشش کریں. دوسرا ہم نے عرض کیا کہ جتنا ہو سکے معاف کرنا سیکھیں لوگوں کو. آگے انشاءاللہ اگر کوئی آپ کی خدمت میں پہنچا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کمیونٹی ہے، مومنین ہے، خاندان ہے، سب سے پہلے کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر بڑے اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں، گھر کے اندر پہنچے صدام. گھر کے باہر اچھے ہیں دوستوں میں، اعزاء میں، احباب میں، گھر کے اندر پہنچے بیوی کو 2 باتیں سنائی، بچے کو. اصل اخلاق وہ ہے کہ جو گھر کے اندر کا ہے. باہر تو آپ کا کسٹمر ایتھکس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے دل میں آپ کے کچھ بھی آ رہا ہو، لیکن آپ نے اپنے کام کو بچانے کے لیے اچھی طرح سے بات کرنی ہے. یہ پتہ نہیں کتنا قربتاً اللہ ہے. اصل تو وہ ہے کہ جہاں سے کہیں کوئی مانیٹری بینیفٹ نہیں مل رہا آپ کو، کہیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا دنیاوی، لیکن آپ کا وہاں پر جو اخلاق ہے. زبان ہے نا، زبان. ایک شخص آیا حضور کے پاس، کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے گا. حضور نے کہا احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر. وہ اپنے ذام میں سوچ کر آیا تھا کہ پتہ نہیں رسول اللہ کوئی بہت بڑی سی ایسی نصیحت کریں گے، یہ تو بڑی سادہ سی بات ہو گئی. کہا یا رسول اللہ ایک اور نصیحت تو کر دیں. رسول اللہ نے کہا احفظ لسانک، زبان کی حفاظت کر. کہا رسول اللہ ایک اور نصیحت بھی کر دیں. کہا احفظ لسانک، زبان کی حفاظت کر. بتا کہا رسول اللہ بس یہی نصیحت؟ حضور نے کہا بس تو یہ کہہ رہا ہے بس یہی؟ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو زبان کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو زبان کی وجہ سے جنت تک پہنچ جانے والے ہیں. زبان. صبح کا وقت ہوتا ہے تو زبان جسم کے سارے اعضاء سے سوال کرتی ہے کہ تم ٹھیک ہو. یہ حدیث میں زبان جسم کے تمام اعضاء سے پوچھتی تم ٹھیک ہو. سارے اعضاء مل کر جواب دیتے ہیں زبان کو ہم ٹھیک ہیں اگر تو نے ہمیں ٹھیک رہنے دیا تو. اس خاطر ہے یہیں سے جو تیسرا یا چوتھا نقطہ نکلتا ہے، کبھی بھی تکبر نہ آنے دیں اپنے وجود میں کہ میں کسی مقام پر.
اب آیت سن لیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی خلقت بار بار یاد کروائی ہے کہ دیکھو تم کہاں سے تھے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو خلق کیا ایک جمی ہوئی مٹی سے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اس کے بعد اس کے نطفے کو ایک محفوظ مقام پر رکھا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. کہتے ہیں ہم نے اس کے نطفے کو جمع و خون بنایا، جمع و خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائیں. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے 1400 سال پہلے، نہ کوئی ایکس رے تھا نہ کوئی اور مشین تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے شکم مادر میں کیا ہو رہا تھا سٹیپ بائی سٹیپ بیان کیا کہ دیکھو تم اس منزل سے گزرے. اور پھر جب ہڈیاں بنائیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کی ایک اور تہہ کو چڑھایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اس کے بعد تم ایک نئی زندگی یعنی روح عطا کی. ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں، آپ سب بھی جانتے ہیں اس بات کو، آج کل تو بچہ جانتا ہے، روح فوراً نہیں آتی، 4 مہینے بعد آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ثم کے لفظ سے کہا ہے، ثم یعنی ایک فاصلہ گزرا، ورنہ ہر مرحلے کو حرف فا سے کہا ہے. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. فا کا مطلب ہے جلدی جلدی، جس میں کوئی فاصلہ نہ ہو. ارے آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ من کن تو مولا، جس میں دیکھیں ابھی میں نے ابتدا میں سلوات پڑھنے کا ایک ادب کا، یا علی کہنے کا بھی تو ایک ادب ہے نا. یا علی کہنے کا ادب پتہ کیا ہے؟ ایک بزرگ اہل سنت عالم تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں؟ کہ 100%. کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%. کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100%. کہ آپ سنی ہے؟ کہ 100%. کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%. کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100%. اب 100% فرق کیا ہے؟ کہ فرق کہہ کے نہیں کر کے سمجھایا. کا فرق کیا؟ فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے. تو یا علی تو کیسے بھی کہو ثواب ہے، لیکن جب ہاتھ اٹھا کے کہتے ہو تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. اللہ نے کہا ثم انشأناه خلقا آخر، جب یہ خلقت مکمل ہوئی تو ایک وقت گزرا تو ہم نے تم میں روح پھونکی. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار، کیا شان ہے. اللہ نے اتنی وسیع اور عریض کائنات خلق کی ہے کہ ابھی تک اس کے بارے میں اینڈ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے. بلینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز ہیں، لیکن کسی کو بھی خلق کرنے کے بعد اللہ نے نہیں کہا کتنا بہترین ہے سورج کو خلق کرنے والا پروردگار، کتنا بہترین ہے چاند کو خلق کرنے والا پروردگار، کتنا بہترین ہے سمندر کو خلق کرنے والا پروردگار. ابھی ایک بچہ متولد ہوا، اتنا چھوٹا سا بچہ، ابھی تو یہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، اس کو اپنا نام بھی خود نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں پتا اس کو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کتنا بہترین ہے اس بچے کا خلق کرنے والا پروردگار. کیوں؟ اس بچے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے اللہ؟ اس لیے کہ اس میں پوٹینشیل ہے. دیکھیں جہاں کہیں آپ کے ذہن میں کیوں کا سوال آ جائے نا قرآن کے بارے میں، تو قرآن سامنے سے چلے قرآن ناطق کی طرف. مولا علی نے فرمایا ازعمت انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے جبکہ اللہ نے تیرے اندر پوری کائنات کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. اس بچے میں پوٹینشیل ہے کہ خمینی بن سکتا ہے، اس میں پوٹینشیل ہے کہ یہ سیستانی بن سکتا ہے، اس میں پوٹینشیل ہے کہ یہ آئنسٹائن بن سکتا ہے، بات نیوٹن بن سکتا. اللہ نے کہا کہ یہ کتنا بہترین ہے اس کا خلق کرنے والا پروردگار، کیونکہ اس کے اندر یہ ظرفیت ہے کہ انقلاب لے آئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی. اب جب یہ بچہ متولد ہوا اس کو رزق چاہیے. میں کہہ رہا ہوں تکبر نہ آنے دینا، یہاں سے بات شروع ہوئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے تمہارا آغاز یہاں سے، تم یہ تھے. اس کے بعد رزق چاہیے. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ نے قرآن میں کہا 12ویں پارے کی پہلی آیت کہ زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے اوپر نہ ہو. اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے رزق کا بھی انتظام کیا. اس کے بعد تمہیں تعلیم بھی چاہیے. اللہ نے کہا سورہ نحل میں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے ایسے نکالا تھا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، ہم نے تمہیں سننے والے کان دیے، دیکھنے والی آنکھیں دیں، سوچنے والا دل دیا. اب تو شکر کرنے والے بن جاؤ. عجب ہے جناب امیر نے کیا فرمایا کہ اعجب لہذا الانسان، کتنا عجیب ہے یہ انسان. یتکلم بلحم وینظر بشحم ویسمع بعظم، کہ ہڈی سے سن رہا ہے، چربی سے دیکھ رہا ہے، اور گوشت سے بول رہا ہے، اور پھر بھی اکڑ رہا ہے.
کیا کلام ہے خدا کی قسم یہ. جی میں جوانوں سے بھی گزارش کروں گا، میں جہاں کہیں جاتا ہوں، اسٹوڈنٹ گیا تھا ناز علی بھائی کی خدمت میں، وہاں پہ بھی شاید یہ بات کہی ہو میں نے کہ آپ آج کل بڑا آسان ہے، ایپس پہ اویلیبل بھی ہے. نہج البلاغہ اس کے جو آخری حصہ ہے کلمات قصار، شارٹ کوٹیشنز، ایک جملے کی، 2 جملوں کی، اسے روزانہ ایک، زیادہ تو نہیں کہہ رہا، ایک خالی اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیں آپ. ایک آپ یقین فرمائیے کہ اگر آپ نے اس کو 2-3 ہفتے جاری رکھا، روزانہ ایک مولا کا فرمان نہج البلاغہ سے، خطبہ وہ تفصیل ہے، اس کو سمجھنا بھی تھوڑا مشکل ہے، اس کو بعد میں خطوط ہیں، لیکن اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے اس کے ایک کلام کو روزانہ پڑھیں. آپ کو ایسا محسوس ہوگا کچھ عرصے بعد کہ آپ کے کلام میں، آپ کے گوشت و خون میں مولا علی بن ابی طالب کا کلام ملنا شروع ہو گیا ہے. آپ جو بول مل کے جناب ریحان اعظمی صاحب نے کہا، چونکہ ابن ابی لدید معتزلی اہل سنت عالم، انہوں نے کہا کہ جتنا علی کا کلام پڑھو، تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، کہ خالق کے کلام سے نیچے لیکن ہر مخلوق کے کلام سے بالاتر ہے امیر المومنین کا کلام. جناب ریحان اعظمی صاحب بھی کہہ کے گئے کہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. ہائے 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 شاید تو خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں، کہ اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام. یہ جو شعرا سمجھ رہے ہیں کہ اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. آپ امیر المومنین کے کلام کو دیکھیں تو مولا نے فرمایا کہ کتنا انسان یہ عجیب ہے، گوشت سے بول رہا ہے، ہڈی سے سن رہا ہے، چربی سے دیکھ رہا ہے، پھر بھی اکڑ رہا ہے. اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے ایسے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہیں سننے والے کان دیے، دیکھنے والی آنکھیں دی، سوچنے والا دل دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اب تو شکر کرنے والے بن جاؤ. اور اس کے بعد انسان اور بڑا ہوا دیکھیں، اور اس کے بعد اسے خود ازدواج کی ضرورت ہوئی. تب اللہ نے سورہ روم میں کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے درمیان جوڑوں کو خلق کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مٹی تھے، پھر نطفہ، پھر گوشت، جمع و خون، پھر گوشت، پھر ہڈی، پھر اس کے اوپر گوشت، پھر روح، پھر ولادت، رزق اللہ نے دیا، تعلیم اللہ نے دی. اس کے بعد انسان بڑا ہو گیا، ماں باپ کے دل میں محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی، انسان خود صاحب ازدواج ہو گیا، ازدواج کرنے کے بعد پھر خود صاحب اولاد ہو گیا. اب اللہ کہتا ہے سورہ انفطار میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اے انسان، تجھے کس شے نے اپنے اس کریم پروردگار کے سامنے مغرور بنا دیا؟ الذی خلقک، وہی خدا یاد کر کے جس نے تجھے خلق کیا تھا، فسواک، کتنا بہترین بنایا تھا، فی ای صورۃ ما شاء رکبک، تجھے جس صورت میں چاہا تھا وہ ڈھالا تھا. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ تکبر سخت ناپسند ہے. علماء اخلاق نے لکھا ہے تکبر کیسے ہوتا ہے اللہ کے سامنے. ایک درجے کا تکبر یا ایک درجے کا غرور یہ بھی ہو سکتا ہے، توجہ کیجیے گا بات تمام کر رہا ہوں. ایک درجے کا تکبر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان عمدن جانتے پوچھتے اللہ کا حکم ہے سامنے توڑ دے اسے، کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے لیکن میں یہ کروں گا. فجر کا وقت ہو رہا ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، اللہ تیرا حکم ہے کہ نماز پڑھو لیکن میرا دل چاہ رہا ہے میں سو جاؤں. یہ بھی ایک ادنا درجے پر کہیں اللہ کے سامنے اکڑنا ہے. بس سمجھ آ رہی؟ بس یہ چھوٹی سی باتیں تھیں، کچھ بات کو میں آہستہ آہستہ ایک منزل پہ لے کے تمام کر دوں بس. تو عزیزوں، اس لیے اب انسان تکبر کیوں کرتا ہے؟ ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی. اللہ نے کہا انسان اس وقت کرتا ہے جب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. جتنا جو اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھے گا اتنا ہی تسلیم ہوگا اللہ کے سامنے. جی تو عزیزوں، ان حجتوں کے سامنے تسلیم ہوں کہ جو ہمیشہ اللہ کے سامنے تسلیم رہیں.
جناب امی نے فرمایا کفا بعزن ان نکون لک عبدا، علی کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ کبھی میری عزت ہوتی ہے میرے خاندانی نام سے، کبھی میری عزت ہے میرے پاسپورٹ کے کلر سے، کبھی میری عزت ہے کسی گاڑی کے ماڈل سے، کبھی میری عزت ہے میرے موبائل کے۔ اللہ نے کہا عزت کا معیار کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کفا بعزن ان نکون لک عبدا، علی کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ وکفا بفخرا ان تکون علی رب، علی کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ ہائے ہائے ہائے، الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، اے اللہ تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ جناب امیر نے فرمایا، سبحان اللہ۔ شب جمعہ بھی ہے، بات کو جوڑ دوں، بات کو تمام کر دوں۔ حضور نے فرمایا تھا شب جمعہ کے لیے فضل لیلۃ الجمعہ علی سائر الناس کا فضل علی بن ابی طالب علی سائر، فضل لیلۃ الجمعہ علی سائر اللیالی کا فضل علی بن ابی طالب علی سائر الناس۔ جو فضیلت آلریڈی مسلمانوں کی نگاہوں میں اسٹیبلش تھی نا، رسول اللہ نے اس کو جوڑ دیا مولا علی کی فضیلت کے ساتھ۔ یہ جملہ سمجھ میں آیا؟ اس کو سمجھانے کے لیے کچھ کم سے کم 20-25 منٹ چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ویسے ہے کہ جیسے علی کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے۔ ابھی ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے، چونکہ رمضان المبارک کی عظمت پہلے ہی سمجھتے تھے مسلمان، فرمایا فضل و شہر رمضان علی سائر الشہور کا فضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس۔ رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ویسے ہے جیسے علی ابن ابی طالب کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے۔ سورہ قل هو اللہ احد کی عظمت کو پہلے ہی مسلمان جانتے تھے، تو فرمایا کہ یا علی مثلوں کا فی الناس کا مثل سورۃ التوحید فی القرآن، علی آپ کی مثال انسانوں میں ویسے جیسے سورہ قل هو اللہ احد کی مثال قرآن میں ہے۔ سورہ قل هو اللہ احد بھی 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ابھی ہم نے مجلس کی ابتدا میں 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھا مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے۔ کیوں 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے ایصال ثواب کے لیے؟ اس لیے کہ 1/3 قرآن ہے، تو 1/3 قرآن 1/3 اینڈ 1/3۔ جب آپ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں تو پورے قرآن کا ثواب ہدیہ ہو جاتا ہے مرحوم کو۔ کہ یا علی آپ کی محبت بھی ویسے ہے، آپ کی محبت بھی 1/3 ہے، 1/3 اور 1/3 ہے۔ دل میں محبت رکھو تو 1/3 ایمان ہے، عمل سے اظہار کرو تو 2/3 ایمان ہے، زبان سے بھی یا علی کہہ دو تو پورا ایمان ہے۔ خود اپنے مراتب کو چھپایا ہے علی نے، پھر بھی اسے لوگوں نے کہا ہے یہ جلی ہے، اور میں موت تلک جا کے بھی یہ جان نہ پایا۔ جس نے مجھے پالا ہے وہ اللہ علی ہے، اور تاروں نے اللہ نہ ہولی تھی علی تھے، نہ ان کا پیغام نہ ہولی تھی علی تھے، دادا دا دعائیں تھی نہ جھولی تھی علی تھے، خالق کی زبان کن بھی نہ بولی تھی علی تھے، اور یسرب تھا نہ مکہ نہ مدینہ تھا علی تھے، یسرب تھا نہ مکہ نہ مدینہ تھا علی تھے، عابد نہ عبادات کا کرینہ تھا علی تھے، نو تھے نہ ان کا سفینہ تھا علی تھے، او مر جاؤ نہ جینا تھا نہ مرنا تھا علی تھے، نہ لوح قلم تھے نہ معلّہ تھا علی تھے، اور واحد اسی واحد کا تجلّہ تھا علی تھے، او واحد اسی واحد کا تجلّہ تھا علی تھے، او منکر حیدر تو ذرا سن، اس وقت علی تھے جب اللہ تھا، محمد تھے اور علی تھے، نعرہ میرے بھائی آپ نے تو مجھے خطبہ یاد دلا دیا، آپ نے مجھے خطبہ یاد دلا دیا مولا علی علیہ السلام کا۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے کہا تھا کہ آپ رسول اللہ کے بارے میں بیان فرمائیے کچھ۔ دیکھو رسول اللہ کی جو اصل نعت ہے نا، یا اللہ کے قرآن میں دیکھو یا حیدر کے فرمان میں دیکھو، کیونکہ کسی استاد سے پوچھا جاتا ہے کسی کے بارے میں یا شاگرد سے پوچھا جاتا ہے۔ اس پوری کائنات میں مصطفیٰ کا ایک ہی استاد ہے جو ہے خدا، اور صدر اسلام کے ایک لائق شاگرد ہے جس کا نام ہے مرتضیٰ۔ استاد کی کتاب کا نام قرآن ہے، شاگرد کی کتاب کا نام نہج البلاغہ ہے، درمیان میں مصطفیٰ ہے۔ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو صحیح شیعہ عقیدہ کیا ہے؟ اب صحیح شیعہ عقیدہ یہاں سے کہہ دوں، علی کا اس کائنات میں 3 نمبر ہے۔ یہ گھبرا تو نہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا؟ پہلے ہے خدا، پھر ہے مصطفیٰ، پھر ہے مرتضیٰ۔ یہی صحیح شیعہ عقیدہ ہے نا۔ علی سے کائنات میں 2 بڑے ہیں، ایک خدا ایک مصطفیٰ۔ علی سے پھر کہہ رہا ہوں، علی سے کائنات میں 2 بڑے ہیں، ایک خدا بڑا ہے ایک مصطفیٰ بڑے ہیں۔ لیکن لطف کی بات یہ کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا۔ اللہ اکبر،
یا رسول یا علی. تو ادا کرنے والا خدا، وسیلہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا. تو مولا علی نے فرمایا کہ علی کی عزت کے لیے اتنا کافی کہ علی تیرا بندہ ہے، اور علی کے فخر کے لیے اتنا کافی کہ تو علی کا رب ہے. الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. بات تمام ہو گئی یہیں پر. عزیزوں، ایسے مولا کے چاہنے والے ہیں ہم، ان کا مقتدی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بنایا. اللہ کا شکر ہے. علی ایک جوش ولائی کیفیت میں ساتھ بولیں گے آپ میرے؟ کچھ جملے ذہن میں آ رہے ہیں، کیونکہ مولا علی ہیں قطب عالم امکان. قطب عالم امکان کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ عالم امکان کا مرکز ہے علی. خود مولا نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ میری حیثیت اس پورے نظام خلافت میں ویسی کہ جیسے کیر ہو جس کے گھر پوری چکی گھوم رہی ہے. تو علی قطب عالم امکان ہے، علی مولا المومنین ہے، علی یعصب الدین ہے، علی نبع عظیم ہے، علی مبید الشرک والمشرکین ہے، علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے، ابو الیتامى والمساکین ہے، باب و حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، شبیہ ہارون ہے، نفس الرسول ہے، زوج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، عامر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاب ہے، معز الاولیاء ہے، مذل العادہ ہے، اخطب الخطباء ہے، قدوۃ اہل الکساء ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، ابو سید الشہداء ہے، علی طالبی ہے، مکی ہے، ہاشمی ہے، مدنی ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، مصباح الدجا ہے، ابن عم المصطفیٰ ہے، باب و حکمت اللہ ہے، موضع سر اللہ ہے، اور عین اللہ ہے، اور ید اللہ ہے، اور جنب اللہ ہے، موضع سر اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے. یا علی. عقیدہ وہ ہو کہ جو احادیث میں ثابت ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے انیس نے کہا کہ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے. یہ جملہ پہنچے گا تو پھر مزہ آئے گا. کہتے ہیں کہ علی کے سر پہ جو ولایت کا تاج ہے نا، اس میں بہت سارے در ہیں، اس میں سے ایک آسمان کا سورج ہے. خورشید فلک عکس در تاج علی ہے. سمجھ میں آ گیا مصرع؟ یہ مصرع سمجھ میں آئے گا تو اگلا پھر پہنچے گا. خورشید فلک عکس در، میرے ساتھ بولنا، خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. حیدر 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 حیدر. تمام ہو گئی بات. بس ڈالی ڈالی پہ نبی اور علی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پہ زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے. نعرہ یا علی. انشاءاللہ. تو میں نے آپ سے عرض کیا رسول اللہ نے ہر وہ فضیلت جو پہلے سے مسلمانوں کی نگاہوں میں اسٹیبلش تھی جوڑ دیا مولا علی کے ساتھ. شب جمعہ کو مولا علی کے ساتھ جوڑا، رمضان المبارک کو مولا علی کے ساتھ جوڑا، سورہ قل هو اللہ احد کو مولا علی کے ساتھ جوڑا، خانہ کعبہ فرمایا یا علی مثلک مثل الکعبہ. علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے. جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے ویسے مولا علی کو دیکھنا عبادت ہے. لیکن کعبے اور علی میں ایک فرق ہے. فرق یہ کہ یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے جاؤ ثواب نہیں ملے گا، علی علی کرتے جاؤ ثواب ملتا جائے گا. یا علی. تو اتنی بلندیوں پر پہنچ کر جناب امین نے فرمایا کہ کفا بعزنا نکون لک عبدا. علی کی عزت کے لیے اتنا کافی کہ علی تیرا بندہ ہے. عزت بندگی میں عزیزو. میں اپنی مثال سے شروع کروں، کسی اور کی مثال کیوں دوں؟ خالی ابا قبا ماما پہن لینے کی عزت نہیں ہے، اس کے ساتھ اگر بندگی ہے تو عزت ہے. وائٹ کوٹ پہن کر ڈاکٹر بن جانا خالی اس میں اللہ کی نگاہ میں عزت نہیں ہے،
دنیا کی ہو سکتا ہے عزت ہو، اس کے ساتھ بندگی کتنی ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں، جوان اکثر پوچھتے ہیں، جوان ماشاء اللہ تشریف فرمائیں، کہ وہ سب کیا پڑھیں، اے آئی کا زمانہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں بہترین سے بہترین آگے پڑھیں. قرآن نے پتہ ہے کیا کہا ہے؟ کہا اقرا، پڑھو. کیا پڑھو یہ نہیں بتایا، ایک شرط بتائیے، بسم ربک الذی خلق. جو پڑھو رب کے نام سے پڑھو. آپ کسی بھی کوالیفائڈ فیلڈ میں، کسی بھی فیلڈ میں آگے جائیں، آپ میکینیکل انجینئر ہوں، آپ الیکٹریکل انجینئر ہوں، آپ ڈاکٹر ہوں، میڈیکل فیلڈ میں جائیں، اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ کوئی بھی فیلڈ ہے، لیکن جو پڑھیں رب کے نام سے پڑھیں، رب کے بندوں کی خدمت کر کے پڑھیں. تعلیم وہ اچھی ہے کہ جس کا آغاز رب کے نام سے ہے اور جس کا اختتام اسی سورہ اقرا کی آخری آیتیں پڑھوں گا نہیں ورنہ سجدہ واجب ہو جائے گا، پڑھنے والے پر بھی سننے والے پر بھی. ترجمہ کر رہا ہوں خالی، سجدہ کرو اور رب سے قریب ہو جاؤ. تعلیم وہ الہی ہے کہ جس کا آغاز رب کے نام سے ہے، جس کا اختتام سجدے پر ہے. آپ سائنٹسٹ بنیں، آپ بیرون ملک جائیں، کہیں اور پڑھنے کے لیے، کہیں پہ بھی جائیں، اللہ کے بندے بن کر اللہ کے نام سے پڑھیں، اختتام سجدے پر ہو، آپ کامیاب ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ بات تمام ہو گئی عزیزوں. شب جمعہ ہے، کسی تفصیلی بیان کی ضرورت نہیں. میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جو شہداء تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خاص انتخاب فرمایا کہ وہ رب کی بارگاہ میں پہنچے. بس تصدق ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، وہ یقیناً امام حسین کے سفرے پر مہمان ہوں گے ہر شب جمعہ. تو خاص الخاص خاص کرم امام حسین علیہ السلام. ہم بھی اپنے آپ کو بس جوڑ لیں وہاں پر. شب جمعہ، ہر شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی والدہ تشریف لے جاتی ہیں. حدیث میں کربلا معلیٰ تحضر عند قبر ابنہا وتستغفر لزوارہ. اور حسین کا ظاہر تو بعد میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، وہ اپنے فرزند کے ظاہر کے لیے پہلے استغفار کرتی ہیں کہ پروردگار یہ میرے حسین کا ظاہر ہے تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا ابا عبداللہ الحسین، آپ کتنے کریم ابن کریم ہیں. آپ کا کرم آج تک جاری و ساری ہے. جیسے حر کو آپ نے معاف کیا تھا، مولا میں بھی آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، میری کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، لیکن آپ کریم ماں باپ کے فرزند ہیں. یا مولا، علامہ مجلسی کے بارے میں کہا جاتا ہے یا سید ابو الحسن اصفہانی کے بارے میں کہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا بیان کرتے تھے. میں شہداء سے اپنے آپ کو ملحق کرنے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں خالی، تاکہ ہماری روح بھی پرواز کرے انشاءاللہ اور ان کے درجات جن کے لیے مجلس ایصال ثواب ہے مزید بلند ہو. آپ تشریف فرمائیں. امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھا کرتے تھے اکثر سید ابو الحسن اصفہانی. شہزادی سلام اللہ علیہ نے آ کر کہا کہ تم میرے حسین کے مصائب پڑھتے ہو لیکن سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ بی بی آپ کے حسین کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ میرے حسین کے لیے تیر و تلوار بڑی مصیبت نہیں تھی، میرے حسین کے لیے خنجر بھی بڑی مصیبت نہیں ہے. سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ جب حسین اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہا تھا، بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے کہ پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے. اب عبداللہ حسین ایسے رخصت ہوئے. جب بھی حسین آتے تھے ذوالجناح کے پاس تو کبھی عباس آتے تھے، کبھی اکبر آتے تھے. اب امام حسین تنہا تھے. داہنی طرف دیکھا فنظر الی یمین و شمال، بائیں طرف دیکھا کوئی نہیں تھا. حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکھا بے توسن کو. اور حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو. فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. فقط بی بی تنہا تھیں. امام حسین علیہ السلام نے بی بی فضہ سے فرمایا تھا کہ اے ماں فضہ، اس خیمے میں ایک صندوق ہے، اس میں کرتا ہے جسے ماں سیتی جاتی تھیں اور روتی جاتی تھیں، اسے ایسے لے آئیے گا کہ زینب کو خبر نہ ہونے پائے. بی بی فضہ گئیں، وہ کرتا نکالا، لانا چاہتی تھی کہ شہزادی کی نگاہ پڑ گئی. کہ فضہ آپ کو میری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ، یہ بتلائیے گا کیا لے کر جا رہی ہیں؟ کہ آقا نے یہ کرتا منگوایا ہے. کہ کرتا نہیں، حسین نے کفن منگوا لیا.
یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، جس کے لیے جنت سے لباس بھیجے تھے نا اللہ نے، اس نے اپنی شہادت کے لیے لباس بدل لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ کرتا زیب تن فرمایا اپنے اصل لباس کے نیچے، فرمایا بہن زینب تاکہ جب یہ میرا لباس لوٹیں گے شام غریبہ تو ایک لباس میرے تن پر رہ جائے۔ یا ابا عبداللہ الحسین، شب جمعہ ہے، اپنے آپ کو جوڑ لیجئے گا کربلا معلیٰ سے۔ اے مولا کاش کوئی شب جمعہ ایسی ہو کہ ہم بین الحرمین ہوں، ایک طرف عباس کا حرم، ایک طرف حسین کا حرم، کبھی عباس کے حرم میں جا کے حسین کے مصائب پڑھیں، کبھی حسین کے حرم میں جا کے سکینہ کا برسہ بھی۔ میں دیکھیں اب اللہ جانے پھر کب آنا ہو، ایک بار آیا ہوں آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ آپ سن لیں گے تھوڑے سے بیان کو۔ شب جمعہ ملا عباس مازندرانی ایک عالم دین تھے جو پیدل جاتے تھے کربلا امام حسین کی زیارت پر۔ کتنے مومنین 40 پہ گئے ہوں گے پیدل نجف سے کربلا، ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ ایک ایک حج عمرے کا ثواب لکھتا ہے، ایک ایک نیکی بڑھاتا ہے، امام حسین کا صدقہ ہے یہ۔ اس زمانے میں وہ پیدل چلتے تھے کہ جب کوئی موقف نہیں لگے ہوتے تھے، کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، تو کئی ہفتے وہ پیدل چلتے تھے، پہنچتے تھے امام حسین کے حرم میں۔ کہتے ہیں ہم شب جمعہ کئی ہفتوں چل کر اتنا تھکے ہوئے تھے، خستہ تھے شب جمعہ، لیکن ہم پہنچے امام حسین کے حرم میں۔ اور میں نے کہا کہ مولا، جیسے ہم مولا کے حرم میں پہنچے، میں نے کہا مولا اپنی حاجتیں تو میں بعد میں کہوں گا، لیکن ادب یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی میت ہوئی ہے تو پہلے اس کا پرسہ دیا جاتا ہے، لیکن مولا میں کیا کروں، آپ نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائیں۔ بس شہیدان کربلا کا صدقہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر بھی کیا قیامت گزری اور کیا کچھ ہوا یہاں کے مومنین نے۔ بس آپ بھی ملحق ہو وہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، لیکن آپ یقین فرمائیے گا کوئی تقابل نہیں، ظاہر ہے کہ اتنی شہادتیں ہوئی تھی، اتنا غم تھا، لیکن ہزاروں لاشیں اٹھانے والے بھی تو تھے نا۔ سلام اس ایک حسین پر کے ایک حسین کبھی اکبر کی لاش لاتے تھے اور قاسم کی لاش، ایک حسین کبھی جون کی لاش لائے، حبیب کی لاش لینے چلے، اکیلے حسین نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائے، جس میں ششمہ علی اصغر کا لاشا بھی شامل تھا۔ 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے، 7 مرتبہ کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائک و تسلیم۔ اللہ نے صبر امام حسین علیہ السلام۔ تو ملا عباس کہتے ہیں کہ میں پہنچا وہاں پر تو میں ذری امام حسین کے سامنے شب جمعہ آج ہی کی جیسی کوئی شب تھی، کہتے میں وہاں کھڑا ہوا تھا، میں نے کہا مولا آپ نے اتنے لاشیں ایک دن میں اٹھائے، میری سمجھ میں نہیں آتا میں کس کس شہید کا پرسہ پیش کروں۔ دیکھو ایک ایام اعظم میں جب عشرہ محرم آتا ہے، آپ کے یہاں بھی کوئی دستور ہوگا، مثلا ہمارے یہاں کراچی میں مجھے معلوم ہے کہ 6 محرم شہزادہ علی اصغر کا ذکر ہوتا ہے، 7 محرم شہزادہ قاسم کا ذکر ہوتا ہے، 8 محرم شہزادہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، 9 محرم بعض مقامات پر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا۔ یہ شہادتیں تو ایک ہی دن میں ہوئی نا، عاشور کے دن، ایسا تو نہیں کہ 6 محرم کو کوئی شہادت 7 محرم کو، یہ کیوں ایک ایک الگ الگ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کسی ذاکر میں یہ ہمت نہیں کہ ایک ساتھ ساری شہادتوں کو پڑھے، نہ آپ ساری شہادتوں کو ایک ساتھ سن سکتے ہیں۔ ہم ایک شہادت کو سنتے ہیں، شہزادہ علی اکبر کی شہادت سنتے ہیں، ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ابوالفضل عباس کے مصائب سنتے ہیں، ہمارا کیا؟ ایک شہادت کو ہم ایک ساتھ نہیں سن پاتے، ساری شہادتیں کیسے پڑھیں؟ سوچو جو ہم سن نہیں پاتے، پڑھنے حسین نے ایک ساتھ کبھی ابوالفضل عباس کے پاس ہو کے اٹھا، کبھی اکبر کے کلیجے سے ورسی، ایک حسین تھے، بار بار کہتے تھے پروردگار حسین تیری رضا پر راضی ہے۔ تو ملا عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مولا اتنے مصائب آپ پر ایک ساتھ گزرے ہیں، میں کس شہید کا مرثیہ پڑھوں؟ جس شہید کی کتاب کھولوں گا مرثیہ، جس کا مرثیہ آ گیا میں پڑھوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آ گیا، میں نے پڑھنا شروع کیا، مصائب ہوتے رہے، لوگوں نے بہت گریہ کیا امام حسین کی زری کے سامنے شب جمعہ۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں مسافر خانے آیا، میں آرام کر رہا تھا کچھ، کہ میں نے خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ اے مولا عباس تیرا شکریہ، تو نے میرے حرم میں آ کر مجھے میرے بیٹے علی اکبر کے مصائب کا ورثہ پیش کیا۔ لیکن مولا عباس جب تو واپس جانا تو وہاں مازندران شہر میں میرا ایک شیعہ رہتا ہے، امام نے اس کا نام لیا، کہ اسے جا کر کہنا کہ حسین نے تجھے سلام کہا۔ کہاں گریہ کرنے والے نام ہے امام حسین علیہ السلام پر۔
حسین کے صدقے میں اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین۔ جتنے خدمت کرنے والے وہ سنے یہاں پر کہ مولا ساری دنیا تو آپ کو سلام کرتی ہے، آپ نے اسے سلام کہا ہے، مولا کیوں ایسا؟ کہ اس لیے کہ احمد اللہ عباس جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا ہے، اسے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے، اور آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم نے علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھے۔ کہ مولا کیا مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے غلط پڑھا؟ کہ نہیں تو نے ٹھیک پڑھا، لیکن ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ الزہرا میری زیارت کو آتی ہے، جب سے تو نے اکبر کے مصائب پڑھے فاطمہ کو غش ہے۔ تھوڑی سی اور رحمت، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ امام صادق جب سجدے میں جاتے تھے تو کہتے تھے اور ہمیں سرخط التی کانت لنا، پروردگار تو ان چیخوں پر رحم فرما۔ حسین کے نام پر فقط رونا نہیں ہے، جو چیخ مار کر رو سکے یا حسین کے بس عزیزوں، امام حسین علیہ السلام نے شہزادے علی اکبر کا لاشیں اٹھایا، شہیدوں کے لاشیں اٹھائے۔ آپ جانتے ہیں 2 لاشیں ایسے تھے، بات کو تمام کر دیا میں نے، 2 لاشیں ایسے تھے جو خیموں میں نہیں آ سکے۔ ایک عباس کا لاشا تھا، اس لیے کہ عباس نے وصیت کر دی تھی کہ مولا میرا لاشا خیموں میں نہیں لے کے جائیے گا، سکینہ سے شرمندہ مولا میرا لاشا یہیں فرات پر چھوڑ دیجیے گا۔ ایک عباس کا لاشا خیموں میں نہیں آ سکا، ایک حسین کا لاشا، اس لیے کہ کوئی لانے والا ہی نہیں بچا تھا حسین کا لاشا۔ اب میں امام زمانہ علیہ السلام کا کلام پڑھوں، مولا مجھے نہیں معلوم اس وقت آپ کہاں ہیں، لیکن مولا پرسر لینے کے لیے ایک لمحے کے لیے اس مجلس میں تشریف لائیے گا، آپ کے آنے سے ہماری قسمت بدل جائے گی مولا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، یہ زیارت ناہیہ کا جملہ ہے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ معاف فرمائیے گا، مجھے پتا سادات کرام تشریف فرمائے، قلب زخمی ہو جائے گا اگر امام کا جملہ نہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا۔ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھ گئے، قابضٌ عَلَى شیبتہ، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ، وَضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ، امام حسین پر ضربتیں لگنے۔ اس سے آگے بڑھنا محال ہے عزیزو۔ میں نے قم کے ایک بزرگ عالم سے سنا ہے، امام علیہ السلام کو 12 ضربتیں لگی، امام علیہ السلام شہید ہو گئے۔ انبیاء و مرسلین دیکھ رہے تھے، جب پہلی ضربت لگی حضرت آدم علیہ السلام بلند ہو گئے کہ پروردگار حسین مارا جا رہا ہے، یہ منظر مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ کچھ ضربتوں بعد حضرت نوح علیہ السلام بلند ہو گئے، پروردگار مجھ سے نہ دیکھا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اٹھے، ایک منزل آئی، رسول اللہ بلند ہوئے، پروردگار میری گود کا پالا حسین میرے سامنے مارا جائے، پروردگار مجھ سے نہ دیکھا جائے گا۔ آخری جملہ جس کے دل میں جتنا دم ہے یا حسین کا کہہ روتا جائے، حد یہ ہے کہ امیر المومنین اٹھے، پروردگار میرا حسین مارا جا رہا ہے۔ بس جب سب چلے گئے حسین کی آواز آئی، اماں، سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ حسین کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ حسین فاطمہ کی گود میں سے بہت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلے، قتل گاہ امام حسین علیہ السلام ذریعہ ابوالفضل عباس۔ یہاں سے ایک سلام مجلس کی قبولیت کے لیے شب جمعہ ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي علت بفنائك۔
مولا یہ بھی قتل گاہ بنی تھی، یہی مقام محبت امام حسین علیہ السلام میں، یہیں سے کربلا والوں کو سلام السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، ایک بار اور یا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين